بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قابل قدر احترام، میں نے قرآن عظیم کی ایک مختصر آیات مبارکہ کی تلاوت کی۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو ارشاد فرماتے ہیں اور یہ یاد دہانی بھی کراتے ہیں کہ در حقیقت جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ان سب نے ایک مرتبہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے، اور ارشاد فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں نے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے، یا مرضی سے یا مجھے کوئی پیش کرائے گا لیکن جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چھپ بھی سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جس کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اس کو واپس اپنے پاس بلائے گا، اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نام لیا جائے گا، فلان ابن فلان کو پیش کیا جائے گا۔ ہر آدمی کو انفرادی طور پر پیش کیا جائے گا، اور ہر آدمی سے اپنے دیے ہوئے زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جتنا ٹینیور آپ نے گزارا ہے اس زندگی اور ٹینیور کے بارے میں آپ سے سوال جواب کیا جائے گا۔ یہ ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو نہیں سمجھتا ہے تو پھر یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ اس نے پیش ہونا ہے لیکن اس کو اس بات پر یقین نہیں ہے، یہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس وجہ سے آج ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ یہ بات رکھیں گے کہ جب ہم نے پیش ہونا ہے، ہم نے اللہ سے ملنا ہے، تو اس ملاقات کے لیے یہ دنیا کی زندگی، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور اس زندگی کا ایک خلاصہ ہے۔ 60 70 80 100 سال زندگی کے بعد قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے وہ آدمی کامیاب ہوا، اور جس آدمی کا خاتمہ بغیر ایمان کے ہو جائے وہ آدمی ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا۔ اور ڈیپینڈ کس چیز پہ ہے؟ اختتامی لمحات پر ہے
کہ جب آپ اس دنیا کو خیر آباد کہنے والے ہو، اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ کے زبان اور آپ کے دل پر کیا گزر رہا ہے، اسی پر نتیجہ مرتب کیا جائے گا۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، شیطان نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن اختتام کس چیز پر ہوا؟ اللہ تعالی کا ملعون قرار دیا گیا اور قیامت تک ملعون ہے اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا، کیونکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کے بعد اللہ کے ایک دیے ہوئے حکم سے انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دیا اور اس کو اپنے انعامات سے نکال دیا۔ اسی وجہ سے یہ دانا فرماتے ہیں کہ انجام اچھا تو سب اچھا، اگر انجام برا تو سب برا، یعنی جس کا انجام آخری لمحات یہ کلمہ شہادت سے یہ دنیا سے رخصت ہوا تو سمجھ لے کہ سب اچھا ہوا، اور اگر خدا نخواستہ آخری لمحات کچھ اور زبان سے نکلے تو سب برا ہو گیا۔ اللہ ہمیں برے انجام سے بچائے، اللہ ہمیں سب کو اچھا انجام نصیب فرما دے۔ لیکن اس اچھے انجام حاصل کرنے کے لیے قرآن عظیم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کچھ ایسے احکامات بیان کیے ہیں جس پر عمل کر کے ہم اپنے انجام کو اور حسن خاتمہ کو حاصل کر سکتے ہیں، اچھا انجام بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا خاتمہ بھی بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے۔ وہ اعمال کون کون سے ہیں؟ کوشش کریں گے 10 اعمال علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے ہیں کہ یہ 10 اعمال انسان دنیا میں اپنے زندگی میں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یقین ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ ابھی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام اچھا ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہو، خاتمہ یہ اچھا ہو۔ زندگی تو یہ خوشیوں اور تکالیف کا مجموعہ ہے، صبح آپ خوش ہوں گے، شام کو پریشان ہوں گے، شام کو خوش ہوں گے، صبح پریشان ہوں گے۔ یہ خوشیاں اور تکلیفیں یہ چلتی رہتی ہیں، لیکن خاتمہ بالایمان کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی زندگی میں ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور یہ ہماری چاہت ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم یہ خاتمہ بالایمان حاصل کر سکے اور دائمی زندگی جو ہمارے موت کے بعد برزخ کے بعد آنے والی زندگی وہ اچھی ہی رہے اور ہمیشہ کے لیے اچھا ہی رہے۔ تو علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خلاصے کے طور پر ایک جملہ فرمایا، کما تعیشون تموتون۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جیسے تم زندگی گزاریں گے تموتون، اسی طریقے سے مریں گے۔ اگر زندگی نشو میں، شراب میں، عیاشی میں، بدماشی میں اور اسی طریقے سے تکبر میں گزاری ہے تو آپ کا موت بھی اسی حالت میں آئے گا۔ اللہ ہمیں سب کو ایسے موت سے بچائے۔ اور اگر ایک آدمی نے پوری زندگی پابندی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھا ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے قدم قدم پہ خیال کرتے کرتے پرہیز کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو اختتام بھی اس کا ایسا ہی ہوگا، کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے موت آئے گی۔ اور بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئے، ایک مریض آئے، اور جب ہم نے اس کو کسی مرض کی وجہ سے آپریشن کرانا تھا تو اس کو جب نشہ دیا تو نشہ دینے سے لے کر نشہ اترنے تک
یعنی جب ہم آپریشن کر رہے تھے، پھر آپریشن کے بعد آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا گھنٹہ اس کو دوبارہ بھی نشے میں گزرا، یہ تمام جتنا بھی ٹائم گزرا ہے اس آدمی کے زبان پر صرف ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ آدمی جب ٹھیک تھا، جب عیاش اور زندگی گزارنے کے قابل تھا، اس نے انہی کلمات کے ساتھ اپنا ٹائم گزارا تھا۔ جب وہ غشی میں چلا گیا، نشے میں چلا گیا، پھر بھی زبان اسی کلمات کی عادی تھی، زبان پر وہی کلمات تھے۔ اور بہت سے ڈاکٹروں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نشے کے حالت میں لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں، لوگ قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، کنڈکٹر اڈے کی آواز اٹھاتے ہیں کہ فلان فلان جگہ کی سواریاں جائیں۔ یعنی جو زندگی جہاں گزاری گئی ہے، آپ کو غشی کی حالت میں آپ بغیر اختیار کے آپ کے زبان پہ وہی کلمات ہوں گے۔ تو ان حدیث مبارک نے ہمیں سمجھایا ہے کہ زندگی جب آپ ٹھیک ہے، صحت مند ہے، ہوش و حواس میں ہے، تو اپنی زندگی کو ایسے گزارو، اگر اچانک آپ کے ہوش و حواس چلے جائے، آپ بے اختیار ہو جائے اپنے ہاتھ پاؤں آنکھ زبان سے، تو پھر آپ کے ہاتھ اور پاؤں یہ اللہ کے فرمان برداری ثابت کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا اختیار کھو بیٹھے اور پھر آپ کے زبان سے ایسے کلمات نکلے جو لوگ سے سمجھ لے کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ زندگی پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم نے زندگی کے ایام کو کیسے گزارنا ہے۔ تو خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کے لیے آپ اپنے ساتھ گنتے رہے۔ 10 اعمال ایسے ہیں اگر اس پر پابندی کی جائے تو انسان کا خاتمہ بالایمان کا قوی امکان ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ نمبر 1، یہ لکھنے والی باتیں ہیں، یہ یاد کرنے والی باتیں ہیں، اور شاید ہماری اور آپ کی ملاقات بھی یہ آخری ہو۔ تو اس وجہ سے یہ موضوع بھی میں آج اس لیے چنا ہے کہ ہمارا یہاں کا خاتمہ، جیسے کہ یہاں ہم آج اگر ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں تو خوشی کے ساتھ الگ ہو، اسی طریقے سے اگر ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو ہمارے جسموں کے اوپر، ہمارے شکلوں کے اوپر، ہمارے زبانوں کے اوپر خوشی کی کلمات ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ رو کر آتا ہے، چاہیے کہ جب یہ دنیا سے جانے والے ہو تو یہ ہنس کے چلا جائے۔ یہ آتے وقت اس کا اختیار نہیں ہے، یہ روتے وقت آتا ہے، لیکن جاتے وقت یہ اپنے آپ کو رولانا یا ہنسانا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اور یہ اختیار 1 2 4 دن، 1 2 4 سال کا نہیں ہے، یہ پوری زندگی 15 سال ہوش و حواس کے بعد سے لے کر آخری موت کے گرگرے موت تک یہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم نے ہنس کے مرنا ہے یا رو کے مرنا ہے۔ ہمارا یہ اپنے لیے ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم ہنس کے رو کے نہ مرے، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ آخری خاتمہ میرا ایمان پر ہو اور جنت میرا آخری آرام گاہ ہو۔ تو اس کے لیے نمبر 1 کام یہ ہے، علماء کرام نے قرآن حدیث کے روشنی میں لکھا ہے کہ نگاہ کی حفاظت کر۔ سمجھتے نگاہ یہ ہمارے 2 آنکھیں جو اللہ نے دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے اندر اگر چلی جائے کہ اس نعمت کے اندر اللہ نے کتنے کمالات رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں، موبائل تو آج نکلا ہے، کیمرے آج نکلے ہیں، اور یہ آنکھ جب سے اللہ نے بنایا ہے اس زمانے سے یہ ویڈیو بھی کر رہا ہے، یہ آڈیو بھی کر رہا ہے، یہ تصویر بھی بناتا ہے۔ اب دیکھیں کسی انسان کو جب آپ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں تو جب بھی بہت زمانے کے بعد بھی آپ کو وہ ملے تو آپ کا ذہن کہتا ہے، یہ آنکھ آپ کو کہتا ہے کہ یہ تصویر ایک مرتبہ میں نے لیا ہے، اس کو اندر سے چیک کرو، میموری میں چیک کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہماری نظریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، النظر سہام من سہام الشیاطین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ نظریں، یہ آنکھیں، یہ شیطان کے بہترین تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ انسان جب بھی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی پہلی سیڑھی اس کی یہ دونوں آنکھیں ہیں۔ جب یہ آنکھ غلط دیکھتا ہے
اس کے بعد غلط کے اوپر غلط، غلط کے اوپر غلط، اور آگے جا کے اختتام اس کا گناہ کبیرہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خاتمہ بالایمان ہو تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے، نمبر 1 عمل یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے، اللہ کے انعامات دیکھنے کے لیے، اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے، نہ کہ ناجائز دیکھنے کے لیے۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ہماری آنکھوں کا جتنا غلط استعمال ہے، 2 چیزوں کا استعمال آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، ایک آنکھ کا استعمال اور ایک زبان کا بہتر استعمال۔ ہماری زبانیں بھی ہماری کنٹرول میں نہیں ہے اور ہماری آنکھیں بھی ہماری کنٹرول میں نہیں ہے، حالانکہ اتنی اہم عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مردوں کو الگ مخاطب کیا ہے، خواتین کو الگ مخاطب کیا ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مردوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایک مسلمانوں کے خواتینوں تم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کسی عورت کو نہ دیکھے اور عورت بازاروں میں گھومے اور سارے مردوں اور نوجوانوں کو دیکھے۔ اس کی ہمارے سامنے مثال ہے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی کام کے لیے ایک دن اپنے گھر بلایا، تو جب وہ دروازے پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آواز دے دیا کہ عائشہ امہات المؤمنین پردہ کرو، حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں۔ تو امہات المؤمنین نے فرمایا کہ حضور یہ تو ایسا صحابی ہے جو نابینا ہے، یہ تو دیکھ نہیں سکتا ہے، تو ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نابینا ہے، آپ لوگ تو نابینا نہیں ہیں، ابھی تو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، آپ تو دیکھ سکتی ہے۔ یہ ہمارے اندر یہ ابھی بہت عام ہو چکا ہے کہ نہ ہم مرد حضرات اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، نہ ہمارے خواتین اس چیز پر عمل کرتے ہیں۔ بے شک یہ دیکھنا موبائل میں ہو، ٹی وی پر ہو، کمپیوٹر پر ہو یا ان گراؤنڈ آپ کسی ناجائز چیز کو دیکھتے ہیں، دونوں کی گناہ 100% برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل پر دیکھتے ہیں تو یہ تصویر ہے، اس کی گناہ نہیں ہے، اور آپ بازار میں دیکھتے ہیں تو اس کی گناہ ہے، گناہ دونوں کی برابر ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے، پہلا عمل یہ ہے کہ نظروں کو کنٹرول کرو، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ یہ امید رکھنا کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے گا بہت خطرناک عمل ہے۔ جس آدمی کی، جس عورت کی نظروں کی کنٹرول نہیں ہے، تو علماء کرام نے مختلف مشاہدات سے لکھا ہے کہ بہت زیادہ خطرہ ہے کہ یہ آدمی کا انجام خیر سے نہیں ہوگا، اس کا دنیا سے جانا بغیر ایمان کا خطرہ ہے کہ یہ آدمی اور عورت بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے گا۔ اس وجہ سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور آنکھوں کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت کا ایک فائدہ یہ ہے، امام لاہوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ اور ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ جب یہ ایمان ایک دفعہ دل کے اندر چلا جاتا ہے، یہ ایسی قوت ہے کہ یہ پھر باہر نہیں آتا، اور پھر آپ کو محسوس ہوگا ہر ناجائز کام آپ کے لیے مشکل ہوگا، آپ کے لیے ناممکن ہوگا، اور جب کوئی بھی ناجائز عمل آپ آسانی سے کر رہے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ایمان ابھی میرے دل میں نہیں ہے بلکہ ایمان میرے حلق سے اندر کیا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم کتنے ناجائز کام بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہر آدمی نے اپنے ایمان کو خود جانچنا ہے کہ میں ایمان کے درجے میں کہاں کھڑا ہوں۔ دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو تو اس کے لیے ایک سنت عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ہے مسواک۔
جانتے ہو مسواک ایک لکڑی ہے اور ایک پشت کے برابر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مسواک کے وضو نہیں کیا ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، لیکن سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی مسواک کا عادی ہو، 5 وقت نماز کے لیے مسواک کے ساتھ وضو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کا خاتمہ بالایمان فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ ویسے انعامات اس کے بہت سارے علماء کرام نے تقریباً اس کے 70 فوائد لکھے ہیں۔ نماز میں بھی اضافہ ہے، جو آدمی بغیر مسواک کے وضو کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 27 گنا اجر ملتا ہے، اور جو آدمی مسواک کے ساتھ وضو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نماز کے بدلے میں 70 با جماعت نمازوں کا ثواب اس کو مسواک کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ اس کا یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی وضو میں مسواک کا عادی ہے اور جب اس کا موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت عزرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچتا ہے تو شیطان پہلے سے پہنچا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان دنیا میں بھی اچھی اور سکون کی زندگی گزارے اور اس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ تو وہ گھر موت میں شیطان سرانے کھڑا ہوتا ہے اور دنیا کی تزین اس کو دکھاتا ہے اور اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں اور دیکھتا ہے کہ شیطان اس مسلمان کے ساتھ کھڑا ہے تو شیطان کو وہ بھگا دیتا ہے، اور بھگانے کے بعد اس کو کلمہ شہادت یاد دلاتا ہے، ورد اور تلقین کراتا ہے، اور جب اس کے زبان پہ شہادت کا کلمہ جاری ہوتا ہے، یہ پورا پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد ملک الموت اس کا روح قبض کرتا ہے۔ یہ کس چیز کی برکت سے؟ یہ مسواک کی برکت سے، کہ جو آدمی مسواک کرنے کا عادی ہے تو ملک الموت موت کے دوران اس کو کلمہ شہادت یاد کراتا ہے اور اس کا خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھانے میں بیٹھا ہوا تھا تو کھانے میں صرف آلو بنا ہوا تھا، سالن میں کھا رہا تھا تو بچے تھوڑے سے ایسے نادان ہوئے، انہوں نے موڈ بنا دیا کہ یہ سالن تو اچھا نہیں ہے۔ میں کھا رہا تھا تو بچوں میں کسی سمجھدار بچے نے پوچھا کہ یہ تو کھانا آج اچھا نہیں ہے، تو میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ بیٹا یہ آلو کا سالن اور یہ روٹی اللہ نے آج ہمیں تو دے دی، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ یہ ہمیں دے دیتا۔ میں اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ آج جمعے والے دن اللہ نے دوپہر کے لیے جب کھانا تقسیم کر رہے تھے تو مجھ ناچیز کا نام بھی اس میں لکھا گیا تھا کہ اس کو بھی یہ کھانا اور یہ سالن دے دو۔ اللہ اس پر بھی قادر تھا کہ آج پوری کائنات کو رزق دے دیتا اور میرے نام کے سامنے کراس لگاتا کہ اس کو یہ کھانا آج نہیں دینا ہے، تو کون مجھے کھانا دے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جتنی کائنات ہے ان تمام کائنات کو رزق دینے والا ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جو بھی ہمیں ملے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسرے عالم کے بارے میں لکھا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت سارے انعامات سے نوازا تھا، اور میں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میں جو عبادت کرتا ہوں، جو ریاضت کرتا ہوں، اس کا بدلہ مجھے کہیں دنیا میں نہ مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں جو کچھ دیا تھا یہ آپ کے عبادت اور ریاضت کے بدلے میں دیا تھا، آج آپ کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے میں اللہ سے یہ سوال کرتا تھا کہ اے اللہ میرے انعامات کم کر دے اور باقی انعامات مجھے آخرت میں دے دے۔ تو ایک مرتبہ رات کو میں خواب دیکھ رہا تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں بتایا کہ اے فلان ابن فلان، میرا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے انعامات پر شکر ادا کرتا ہے، یہ ایسا کرنٹ ہے کہ یہ جب انعامات پر شکر کا کرنٹ لگ جائے تو یہ بڑھتا جا رہا ہے آگ کی طرح۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے انعامات کم ہو جائے، بس آپ ناشکری شروع کریں، کل سے انعامات گھٹنے شروع ہو جائے۔ تو میں جب اٹھا تو میں نے فرمایا کہ ناشکری تو میں کبھی بھی نہیں کروں۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، قرآن کی آیات ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے پوٹیٹو پر، آلو کے سالن پر شکر ادا کیا، اللہ اس پر قادر ہے کہ شام کو آپ کو گوشت کھلائے۔ اور اگر آپ نے اس پر شکر ادا نہیں کیا تو شام کو اللہ اس پر قادر ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہ دے، بلکہ آپ کے سامنے پڑا ہوگا، سالن بھی ہوگی، روٹی بھی ہوگا، سب کچھ موجود ہوگا، آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ کھا سکیں گے۔ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کھا سکیں گے، لیکن ڈاکٹر آپ کو منع کریں گے کہ ہاتھ نہیں لگانا۔ بس یہ اللہ کی طرف سے پابندی ہو گئی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو کچھ ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خاتمہ بالایمان ہوگا۔ چھوٹا عمل اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، صدقہ دینا، الصدقۃ رد البلاء، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہے یہ آپ صدقہ کے طور پر دے دے۔ اور قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کو اور بھی آسان فرمایا ہے، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، وہ قول، وہ بات، وہ گفتگو جس میں اچھائی ہو، جس میں خوشنمائی ہو، جو اخلاق سے بری ہوئی ہو، وہ پیسوں کے اس صدقے سے بہتر ہے جو آپ بعد میں لوگوں کو اس پہ تنگ کرتے ہو۔ اچھی گفتگو کرنا بھی دین اسلام کے نزدیک صدقہ ہے۔ اگر ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں، اچھی گفتگو تو کر سکتے ہیں، یہ ہم سب کی بس میں ہے۔ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ پیسوں کے کنجوس ہوتے تھے اور آج کے دور میں لوگ مسکراہٹ کے کنجوس تھے۔ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں پرتفاق طریقے سے ملو۔ حدیث میں آتا ہے جب تک مسلمان ایک دوسرے سے ہینڈ شیک کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، تو ایسا ہاتھ ملاؤ کہ آپ کے ہاتھ کے ملانے کا اثر سامنے والے کے دل کے اوپر ہو جائے، کرنٹ لگ جائے ایک دوسرے کے دل کو۔ اور ہاتھ کو اس وقت تک مت چھوڑو جب ایک دوسرے سے آپ مانوس نہ ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب تک یہ ہاتھ میں ہے مسلمان کا، اس وقت تک آپ کے گناہ گرتے جا رہے ہیں۔ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمارا دین اسلام نے تو ہمیں نیکیوں کا برسات دیا ہوا ہے، لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم معمولی چیزوں کے بھی کنجوس ہیں۔ اور پانچواں عمل یہ ہے صحبت اہل اللہ، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو۔ جو لوگ برے ہیں معاشرے میں اس سے دور رہو، خود بھی دور رہو، اپنے بچوں اہل و عیال کو بھی دور رکھو۔ جو لوگ اچھے ہیں، اور یہ ایک مثال ہے، اگر آپ عطار کے دکان میں جاتے ہیں، وہ آپ کو عطر نہیں لگاتا ہے، خوشبو نہیں لگاتا، لیکن 10-15 منٹ آپ اس کے ساتھ بیٹھے، اس کو لگایا، اس کو لگایا، اس کو لگایا، جب آپ نکلتے ہیں تو 15-20 منٹ کے بعد آپ سے بھی خوشبو آئے گی، کیونکہ آپ نے یہ ٹائم عطار کے ساتھ گزارا۔ اور اگر آپ کسی ایسے مجلس میں جائیں جہاں لوہار کام کر رہا ہے، جہاں سگریٹ پیا جا رہا ہے، جہاں چرس پیا جا رہا ہے، تو آدھے گھنٹے تک آپ کے جسم اور کپڑوں سے بھی چرس کی بدبو آئے۔ آپ نے پیا نہیں ہے، آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا، لیکن مجلس کا اثر آپ کے جسم پر اب باقی لوگوں کو بھی نظر اور سونگنے بھی محسوس ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جس مجلس میں آپ جائیں گے، چیک کریں کہ یہ مجلس میرے دین اور دنیا کی بھلائی کا ہے یا دین و دنیا کے نقصان کا ہے، تب جا کے اس مجلس میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اظہار محبت۔ یہ ہم ابھی آئے ہیں مسجد میں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو مسجد میں ایسا خوش ہونا چاہیے جیسے کہ مچھلی پانی میں خوش رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی سے نکالتے ہیں مر جاتا ہے، تو مسلمان کو بھی مسجد کے ساتھ تڑپ ہونا چاہیے کہ کب میں مسجد میں جاؤں گا، کب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا، کب میں اللہ کے سامنے سجدہ لگاؤں گا۔ اللہ کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کرنا۔ اور ساتواں عمل خوف خدا، اللہ سے ڈرنا۔ ہر عمل جو ہم کرتے ہیں، ہر عمل، آپ سب سمجھدار ہیں،
जो भी अमल हम करते हैं, कदम उठाते हैं, कदम उठाते हैं, नजर उठाते हैं, जुबान खोलते हैं, सबसे पहले सोचे कि जब मैं ये काम करूंगा मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, ये ठीक है, ये गलत है। फैसला आपने पहले करना है, काम बाद में करना है। इसी चीज का नाम खौफ खुदा है। और अगर ये चीज ना आया और आपने काम कर लिया और बाद में सोच लिया, तो इसका मतलब ये है कि शैतान का आपने मान लिया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आपने मेरे खौफ की वजह से उस काम को नहीं छोड़ा। 8वां अमल ये है, इख्तिसार के साथ बताता हूं, आजान का जवाब देना। ये एक सुन्नत अमल है। जब आजान दी जाती है तो आप कोई भी काम करें उसको आप छोड़ दें, खामोशी के साथ आजान सुने, आजान का जवाब दे दें। और आजान के जवाब देने के बाद एक मसनून दुआ है, छोटे छोटे किताबों में लिखी है, वो दुआ याद करें, वो दुआ पढ़ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों में से जो आजान सुनता है उसके बाद ये कलिमात पढ़ते हैं जो मसनून दुआ है, तो मैं उस आदमी की शिफाअत जरूर करूंगा। क्या करूंगा? उसकी शफाअत जरूर करूंगा। आसान सा अमल है। जुबैदा, आप लोगों ने सुना होगा कि जुबैदा ये एक बादशाह की बीवी थी, हारून रशीद की, और उसने उसकी बख्शिश सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई थी। वो फरमाती है कि एक दिन खाना तैयार था, मैंने लुकमा उठाया, अभी मुंह तक नहीं पहुंचाया कि आजान की आवाज आई, मैंने लुकमा वापस कर दिया और सर पे दोपट्टा सीधा किया, सर को ढांप लिया और उसके बाद खाना खाना शुरू किया। वफात के बाद किसी ने हरमैन शरीफैन के अंदर देखा कि जुबैदा, आपने एक नहर जुबैदा वहां सांप से निकाल कर मक्का मदीना तक पहुंचाया था, इसकी वजह से यकीनन आपकी मग़फ़िरत हुई होगी। तो उसने फरमाया कि उसकी वजह से नहीं, इस वजह से हुआ है कि एक दिन अल्लाह का नाम आया और मैंने सुन लिया, मैंने लुकमा छोड़ दिया, अपने सर पे दोपट्टा डाल दिया। अल्लाह के नाम की ताज़ीम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फरमाया कि आपका एक ऐसा अमल है जो तुम्हें मालूम नहीं लेकिन मुझे मालूम है, इसकी वजह से मैंने आपकी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। आजान 5 वक्त दिन में 5 आजानें होती है, हम सुने, जवाब दे और ये कलिमात पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत के मुस्तहिक हो। दूसरा अमल ये इख्तियार करे कि खौफ खुदा से गुनाह छोड़ना, कि जो भी हम गुनाह का इरादा करते हैं तो उसको ये समझ कर छोड़ दे कि अल्लाह तबारक व तआला इससे नाराज होता है। तो यकीनन ये जो 10 आमाल मैंने आपके सामने इख्तिसार के साथ बयान किए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम इसको याद भी कर सके और इस पर अमल भी कर सके। ये हमारे जिंदगी का खुलासा होगा और आखिरत के निजात का जरिया बनेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को।